اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب تک ہم سیرت میں دیکھ پائے ہیں کہ کفار مکہ کو کس طریقے کی پرابلمز آ رہی تھیں اسلام کے میسج سے، ان کے حساب سے کیا کیا چیزوں میں پرابلمز آ رہی تھیں۔ آج ہم اسی کا سمجھیے ایک اور ایکسٹینشن دیکھیں گے ان پرابلمز کا جو ان کے حساب سے ان کی لائف میں کریٹ ہو رہی تھیں اسلام کی وجہ سے، ان کے حساب سے، اور ان کا جو نظریہ تھا اس سے کلیش کھا رہا تھا جو چیزیں، اور جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کل کہ اسلام کس طریقے کے آئیڈیاز جو ہے امپلانٹ کر رہا تھا۔ وہ صرف ایک یہی بات نہیں تھی کہ بس ایک خدا، اس ایک خدا کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں۔ مطلب جب ایک بادشاہ آتا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں آتا نا، اس کو تو آگے پیچھے نہ جانے اس کے کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں، ہے نا، کہ سیکیورٹی گارڈ اور اس کا جو پورا انٹوراج ہوتا ہے۔ تو ایک توحید ہی نہیں آئی، اس کے آگے پیچھے نہ جانے کتنی چیزیں آئیں اس کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، اور توحید بھی ہم نے سمجھا تھا کہ وہ الرحمن سے ریلیٹڈ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جو فوکس کریں گے وہ اس بات پہ کریں گے کہ جب اسلام آیا تو یہ کوئی بھی نیا آئیڈیا جو اگر آتا تھا مکے میں، ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار کسی نے نیا یہ بات یا ایک خدا کی بات کری تھی مکے میں۔ آج ہم ایک آدھ ایگزامپل وہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے بھی حنفا جو رہے تھے کہ خدا کو ماننے والے اور بت پرستش نہیں کرتے تھے، جو ان کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا، پہلے اٹھے تھے بیچ میں بھی لوگ، اور اس سے پرابلم کیا تھی ایکچولی پرابلم یہ نہیں تھی کہ ایک خدا، کیونکہ فائنلی لوگوں نے مان بھی لیا۔ پرابلم اور ان کی دنیاوی سطح کی بہت ساری پرابلمس تھیں جو ان کو لگتا تھا کہ اس طریقے سے جو ہمارا سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ خراب ہونے لگے گا۔ اور اسلام نے ایکچولی آ کے اس سسٹم کو خراب نہیں کیا، اس سسٹم کو ایک سطح پہ مینٹین رکھا، بٹ اس کے جو ویلیوز تھیں اس سسٹم کی، ان کو تھوڑا سا چینج کیا۔ تو آج جو ہم فوکس کریں گے، جو ایک پرابلم کفار مکہ کو نظر آنے لگی، وہ یہ تھی کہ جو اتھارٹی تھی، جیسے جو قبیلے کے جو لیڈر ہوتے تھے، یہ جو فیملی ہیڈ ہوتا تھا، تو بچے جو ہیں یا یہ جو ینگر لوگ ہیں، جو قبیلے کے نیچے کے جو لوگ ہیں، سردار کے نیچے، وہ بنا ان کی اتھارٹی کے کام یا اپنے بلیفز بنانے لگے تھے، بنا ان کی اتھارٹی کے۔ اور یہ بہت بڑی پرابلم تھی کفار مکہ، کیونکہ ان کو لگا تھا کہ یہ تو پھر ہماری اتھارٹی ختم ہو رہی ہے۔ تو آج ہم اسی طریقے کے کئی ایگزامپلز دیکھیں گے، اور آف کورس یہ والی پرابلم ہر کسی کو نہیں ہوئی تھی، بٹ میجورٹی کو یہ پرابلم تھی۔ سب سے پہلے انہی کا ایگزامپل لیتے ہیں جن کو اس سے پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایگزامپل ہے حضرت ابو طالب کا، کہ ان کے بڑے بیٹے طالب اور دوسرے بیٹے عاقل، جو ان کے دو بڑے بیٹے تھے ابو طالب کے، انہوں نے جو ہے اپنے چھوٹے بھائی یعنی جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو ایگزامپل ہے وہ فالو نہیں کیا تھا، پر وہ لوگ اپنے ابا کی طرح جو ہیں ٹالریٹ کرتے تھے اسلام کو۔ پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابو لہب کا جو ہے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، وہ بہت الگ تھا حضرت ابو طالب سے۔ تو ابو لہب جو ہیں کھلے میں اپوز کرتے تھے اسلام کو۔ ان کی وائف جو تھی جمیل، جو کہ جو شمسی لیڈر تھے ابو سفیان، یاد رکھیے گا دو ابو سفیان ہیں، آج دوسرے ابو سفیان کی بھی بات ہوگی۔ ایک ابو سفیان یہ حرب والے ابو سفیان ہیں، اور دوسرے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے ابو سفیان تھے، ایک حریت کے بیٹے ابو سفیان۔ تو یہ جمیل جو تھیں ابو لہب کی جو وائف تھیں، یہ حرب والے ابو سفیان، جو کوئی ڈائریکٹ جن سے ریلیشن نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہند کے ہسبینڈ ابو سفیان کی یہ جو ہے بہن تھی۔
ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت گہری نفرت تھی، ابو لہب اور ان کی وائف ام جمیل کے دل میں، اور ان کے لیے سورہ لہب اتری بھی تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں جو تھے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ وحی آنے سے پہلے جو ہے ابو لہب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈر بننے کے ٹراجیکٹری ان کی لیڈر بننے پہ جا رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنے دو بیٹوں کی شادیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دو بیٹیاں تھیں، 4 میں سے جو 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان سے جو ہے فکس کر دی تھی اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی، خیر زیادہ کا یہی ماننا ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی، بٹ کچھ کا یہ بھی ہے کہ نہیں، شادی ہو چکی تھی، تو پر وہ گئی نہیں تھی ان کے گھر کے، جیسے نکاح ہو گیا پر گئی نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا معاملہ کلیئر نہیں ہے بہرحال۔ پر ام جمیل جو تھیں، ابو لہب کی جو وائف تھیں، ان کو جو ہے ان کے پالیٹکس میں یہ تھا کہ میرے بیٹے جو ہیں، ان کی دونوں بیٹیوں کو جو ہیں، ام کلثوم کو اور حضرت رقیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، ان دونوں کو جو ہیں میرے بیٹے جو ہیں چھوڑ دیں، رشتہ ختم کر لیں۔ تو یہ تھا کہ رشتہ ختم ہوگا تو ان کو دکھ پہنچے گا تو ہم انجوائے کریں گے، مطلب ہوتا نا ایک سیڈسٹک پلیجر، کہ ان کی یہ بے عزتی ہوگی ان کی، کہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ پر یہ بڑی شارٹ لیو تھی، کیونکہ جیسی چھوڑا نا، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو تیسرے خلیفہ بنے، خلفۂ راشد، یہ ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ سوتے ہوئے جاگ جا، اے سوتے ہوئے انسان جاگ جا، احمد آ گیا ہے، ان کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت رقیہ کا ہاتھ مانگ لیا شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی، یہ رشتہ بہت پسند بھی آیا، اور کیونکہ ان کے جو یہ سن ان لا کہہ لیجیے حضرت عثمان جو تھے، یہ بڑے ڈیووٹیڈ جو ہیں ایمان والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈیووٹیڈ تھے۔ ایک اور چیز تھی جو کہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو جو پسند آ رہی تھی ان کے رشتے میں، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے رشتے میں، کہ حضرت رقیہ جو تھیں، آتا ہے کہ وہ مکے میں جو عورتیں تھیں اس میں سے سب سے خوبصورت عورتوں میں سے تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے خوبصورت، سب سے ہینڈسم مین میں سے تھے مکے میں۔ تو یہ جو رشتہ ہو رہا تھا، تو یہ سب سے سمجھیے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل وومن جو تھی مکہ میں، اور جو ون آف دا موسٹ ہینڈسم مین ان مکہ جو تھا، یہ ان کا رشتہ تھا۔ اور ان دونوں کو جب لوگ ساتھ دیکھتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے ساتھ میں لوگ بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ تو ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی کو پیغام لے کے بھیجا ان کے پاس، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے پاس، اور اس نے بہت دیر لگائی واپس آنے میں، بہت دیر لگائی واپس آنے میں۔ تو جب وہ واپس آیا اور وہ ایکسکیوزز دینا شروع ہی کرنے والا تھا کہ میں دیر کیوں ہوئی مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہیں دیر کیوں ہوئی، وہ تھے اتنے خوبصورت کہ تم ہپنوٹائز ہو گئے جیسے، اور تم وہیں پہ رک گئے، تمہیں وہیں پہ اچھا لگنے لگا کہ ان کے ساتھ میں رکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں ایسا کہتے تھے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، ان کی بیوٹی کے بارے میں، ان دونوں کی۔ تو یہ جو انہوں نے جو پالیٹکس کری کہ بیٹیوں کو چھڑوا دیں گے تو جو ہے ان کی تھوتو ہوگی، تو ایکچولی یہ ہوا نہیں، کیونکہ حضرت عثمان بھی کافی پاپولر آدمی تھے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اپنے بزنس اور ویلتھ اور اپنے کنیکشنز کی وجہ سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی جو تھیں حضرت اروا، انہوں نے اپنا دماغ، اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی سب بہنوں کے حساب سے چلوں گی، میری جو بہنیں کہیں گی میں ویسا چلوں گی۔ تو ایکچولی جو ان کے اوپر ریزن بنا، ایکچولی ان کے بیٹے جو تھے حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ کم سے کم 15 سال کے تھے، جنہوں نے ریسنٹلی جو ہے ایمان لائے تھے، جو دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. تو انہوں نے اپنی ماں کو بولا کہ اگر ہم وہ کریں جو لوگ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے بھائی کے بیٹے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھپھی تھی، تو آپ کے بھائی کے بیٹے کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بھی وہی کریں جو اور لوگ کر رہے ہیں. تو سوری، میں نے الٹا بول دیا، سوری کہ ان کی پھپھی نے یہ بات بولی تھی کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، پر دور دور سے ہی ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک کہنے کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں دور دور سے، تو ان کو پروٹیکشن ملے گی. تو حضرت طلیب نے اس سے ڈس ایگری کیا، اس بات سے، اور ان کو سمجھایا، اور جو ان کی یوزول ایکسکیوز وہ دیتی تھی کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ سے چلوں گی، تو انہوں نے اس کے اگینسٹ آرگیو کرا. اور یہ جب انہوں نے بات کری، ان کو سمجھایا اپنی ماں کو، تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور انہوں نے سب ایکسکیوزز اور سب باتیں چھوڑ کے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اور انہوں نے ان کی پھپھی نے ایمان میں داخل ہو گئیں، ان کی پھپھی نے. اب دیکھیے، یہ ایسی نہیں ہے کہ کسی نے دعویٰ کر دیا ہے اور گھر کے بڑے بھی جو ہیں ایمان لا رہے ہیں چھوٹے کے ہاتھ پہ جا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی، جو ان کی بات جو تھی، ان کی حکمت جو تھی، ان کی باتوں میں خوبصورتی جو تھی، وہ ایسی تھی کہ لوگ سن کے ان کے دل گواہی دیں کہ بھائی یہ حق بول رہا ہے، کہ اندر سے کوئی مائنڈ نہ بولے حق، دل سے آواز آئے حق. تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، ان کے الفاظوں میں، قرآن کی ایکسپلینیشن میں موجود تھی. دوسری طرف حضرت ختیجہ کے جو رشتہ دار تھے، اس میں سے کچھ لوگ بھی جو ہیں پازیٹیو تھے، کچھ نیگیٹو تھے. نیگیٹو کے اگر دیکھیں تو ان کے سوتیلے بھائی نوفل، وہ جو ہیں سب سے وائلنٹ اینیمیز میں سے ایک ہو گئے، حضرت ختیجہ کے اسٹیپ بردر. پر اس کے باوجود بھی کہ وہ سب سے وائلنٹ اینیمیز میں سے تھے اسلام کے، ان کے بیٹے جو تھے اسود، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. کہ باپ جو ہیں سب سے وائلنٹ اینیمیز میں سے ہیں، اور بیٹا جو ہے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو حضرت ختیجہ کو ایک یہ تھا کہ چلو میرا بھائی جو ہے اگر دور ہوا تو اس کا بیٹا میرے ساتھ ہے. پر ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کا ریزن حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت ختیجہ کا جو فیوریٹ کہہ لیجیے بچوں میں سے جو رہے تھے حضرت ختیجہ کے، ابو العاص، جن سے انہوں نے حضرت زینب کی شادی بھی کری تھی، خالہ زاد کہہ رہا ہوں، ان کی بہن کے بیٹے تھے، حضرت ختیجہ کی بہن کے بیٹے ابو العاص. تو ابو العاص کی خالہ لگتی تھی حضرت ختیجہ، اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی کری تھی ان سے. وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بلکہ ان کے اوپر بہت پریشر بنایا جا رہا تھا مکے والوں سے، کہ جو مکے کے جو لیڈر تھے وہ آگے ان کے اوپر پریشر بنا رہے تھے کہ حضرت زینب کو طلاق دو، ڈیورس کرو ان کو. وہ یہاں تک کہ اس بات تک پہ پہنچ گئے کہ اگر تم ان کو طلاق دے تو سب سے خوبصورت، سب سے امیر جو ہے ہم تمہاری لڑکی ڈھونڈ کے لائیں گے جو پورے مکہ میں ہو. کیونکہ یہ نا ایک طریقہ تھا، اس سے دیکھیے اس کو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ابو لہب اور ان کی وائف نے جو کیا وہ ایسی رینڈم نہیں تھا. وہاں کے سماج میں اگر کسی کی لڑکی سے رشتہ توڑ دیا جائے تو بہت ذلت کی بات ہوتی تھی، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہتے تھے. تبھی ابو العاص پہ پریشر بنا رہے تھے، ان کو لالچ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسٹیچر جو ہے، جو ان کی عزت جو ہے، جو گریٹنس جو ہے وہ چھوٹی ہوگی، کہ یار ان کی تو بیٹیوں کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے کل یا پرسوں کے ٹاک میں مینشن کیا ہوگا کہ لیڈر جو ہوتا تھا مکے میں، اس کا ایک کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ اس کے کنیکشنز ہوتے تھے. لوگ اس سے کنیکشن بنانا چاہتے تھے، شادی کے ذریعے، بزنس کے ذریعے. اور اگر کسی سے کنیکشن توڑ رہے ہیں لوگ، تو یہ جتانا ہے کہ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ لیڈر کے لائق ہی نہیں ہے.
یہ لیڈر بننے کے. تو ایک ذلت والی چیز ہوتی تھی. اگر کوئی کسی کی فیملی سے شادی کروانا چاہتا ہے کسی کی بیٹی سے تو ایک عزت والی بات ہوتی ہے کہ دیکھو ہم سے رشتہ جوڑ رہا ہے, اور اگر کسی کی بیٹی سے کوئی رشتہ توڑے تو اس کے لیے ذلت والی بات ہوتی تھی. تو ایسا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو بہت پریشر ڈال رہے تھے. پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العاص وہ دونوں ہو جاتی, وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت گہری محبت کرتے تھے. ان دونوں کے بیچ میں بھلے ابو العاص جو ہیں ایمان میں نہیں تھے اور حضرت زینب ایمان میں تھیں, پر ان میں بہت گہری محبت تھی. اور آگے بھی بڑا ایموشنل جو ہیں کچھ ایسپیکٹ آئیں گے آگے کے ٹائم, جنگ بدر اور اس کے بعد, کیونکہ لڑنے بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ, پر بڑے ہی ایموشنل کیپچر ہوئے. حضرت زینب نے اپنا لاکٹ بھیجا, ان کے جو حضرت ختیجہ کا لاکٹ تھا, بڑا ایک ایموشنل ایک قصہ آئے گا ان سے ریلیٹڈ, کہ اپنے ہسبینڈ کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے اپنی ماں کا حضرت ختیجہ کا, جن کا اس ٹائم انتقال ہو چکا تھا, ان کا لاکٹ بھیجتی ہیں حضرت زینب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لاکٹ دیکھ کے رو پڑتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے ہیں حضرت ابو العاص کو. تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے, پر حضرت زینب جو تھیں اور ان میں بہت محبت تھی, اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی وائف کے بلیف سے اگری نہیں کرتا ہوں, میں خود مسلمان نہیں ہوں, پر وہ میرے لیے آئیڈل ہے, میں اس کے لیے آئیڈل ہوں, وہ میرے لیے آئیڈل ہے. ہمارا جو یہ بلیف ہے یہ ہمارے بیچ میں نہیں آئے گا, ہمارا جو ریلیجن کا جو ہمارا بلیفس ہیں الگ الگ, میں اس کو پریشر نہیں ڈالوں گا اسلام چھوڑنے کے لیے, اور وہ مجھے جو بھی ہم اس میں ایڈجسٹڈ ہیں, باقی جو ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے وہ اس سے کسی کو مطلب نہیں ہے. تو وہیں ابو العاص کے ایک اور چھوٹے بھائی جو تھے, حاکم ان کا نام تھا, سوری ابو العاص کے چھوٹے بھائی کزن بھائی تھے یہ حاکم, یہ حضرت ختیجہ کے بھائی کے بیٹے تھے. ابو العاص بہن کے بیٹے تھے, حاکم جو ہیں وہ بھائی کے بیٹے تھے, جو کہ قریب 20 سال کے تھے اس وقت. 20 سال پہلے انہوں نے جو ہیں حضرت زید کو جو ہے گفٹ دیا تھا, کہ وہ سرونٹ تھے شادی کے ٹائم, شادی کے بعد, کہ حضرت زید کو گفٹ دیا تھا ایز اے سلیو, ایز اے سرونٹ. حضرت زید کا قصہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ. تو یہ جو تھے حاکم جو تھے, جنہوں نے آپ حضرت خدیجہ کے بہت کلوز تھے, تو انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, پر ان کے چھوٹے بھائی نے, حاکم کے چھوٹے بھائی نے, خالد نے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو بڑا مکس تھا فیملیز میں, کہ کوئی ٹالرنٹ ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی اسلام میں داخل ہو گیا ہے, کوئی سوچ رہا ہے. تو بڑی اتھل پتھل سی تھی سب جگہ, اور ایک ہی بات چل رہی تھی, محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام اسلام, یہی قرآن قرآن, یہی باتیں جو ہیں سمجھیے ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا تھا پورا مکہ میں, کیونکہ فیملیز میں یہی ہو رہا تھا. اگر فیملی میں کچھ ہو رہا ہوگا تو باہر کچھ اور چل رہا ہے, وہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. خاندان میں, رشتہ داروں میں جو چل رہا ہے وہی ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے. تو اسی پوائنٹ کے لیے حضرت ابو العاص اور یہ جو کلوز جو رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہی کے لیے یہ آیت اتری تھی, سورہ 28 آیت 56, کہ بے شک آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں, پر اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے. مطلب اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ کرائٹیریا نہیں ہے ہدایت کا, اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کرائٹیریا ہے ہدایت کا. اور وہ جانتا ہے وہ لوگ جو سب سے بہتر ہیں, جو کہ ہدایت کے حقدار ہیں, جو ہدایت ڈیزرو کرتے ہیں, اللہ ان کو جانتا ہے. تو اس بات پہ بھی شاید پہ ہم کئی بار دعوت کا سیکرٹ بنا کے ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں. توحید سب سے بڑا گناہ کیوں ہے, اس ٹاپک پہ بھی جو ہم نے کیا تھا شرک کے اوپر, اس میں بھی میں نے اس پہ بہت سمجھانے کی کوشش کری تھی, اور بار بار میں اس کو جتاتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی میریکل, کوئی آرگیومنٹ, کوئی لاجک جو ہے ریزن نہیں بن سکتا کسی کے ایمان میں داخل ہونے کا. یہی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں, معجزے ہو رہے ہیں, ہم نے چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہونا دیکھا, پر کیونکہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو فائنلی دائی کا ایک کام کیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ایسا بنائے کہ اللہ ان سے محبت کرے. کیونکہ اگر لوگ ایسے ہو گئے
کہ اللہ ان سے محبت کرے تو پھر اللہ ان کو جو ہے ہدایت دیتا ہے. اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھ لیجئے، کیونکہ جو آج کی انڈرسٹینڈنگ ہے، موٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ جو ہے دعوت کی، وہ اس پیٹرن کو نہیں سمجھتی، وہ اس بات کو نہیں سمجھتی. وہ آرگیومنٹ پہ اور ان سب چیزوں کو ہی سمجھتی ہے، یا اس کو کلیئرٹی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر کہ ہدایت کی سیکرٹ کیا ہے. ہدایت کی سیکرٹ آپ کس کے لیے چاہتے ہیں ہدایت، وہ نہیں ہے. آپ آرگیومنٹس دیں گے، آپ سمجھائیں گے، آپ بیسٹ کوششیں کریں گے، پر ہدایت کا جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، وہ ایسا انسان ہے یا نہیں کہ الرحمن اس سے محبت کرے. تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو لوگوں کو ایسا بنائیے کہ الرحمن لوگوں سے محبت کرے. جو دعوت کی جو سیکرٹ رکھتا ہے وہ لوگوں کو اوپر ایسے محنت کرتا ہے کہ الرحمن ان لوگوں سے محبت کرنے لگے، اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو وہ ہدایت دیتا ہے. تو اسی بات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اولیاء اللہ نے بولا ہے کہ آرگیومنٹ کی دکان بند کرو اور ایکسپیرینس کی دکان شروع کرو. سمجھیے اسی بات پہ کئی اولیاء اللہ نے بولا ہے کہ آرگیومنٹ کی دکان بند کرو، بحث بازی کی، اور ایکسپیرینس کی دکان کھولو. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.